کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ دو صورتیں کون سی ہیں جس کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر، نظر لگانے والا، حسد کرنے والا بے بس ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے وہ روحانی اور سائنسی معجزات بتاؤں گا جس کے بعد آپ کبھی بھی یہ دو صورتیں جو ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، یا بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، یا آپ کو کسی کی نظر لگنے کا ڈر ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جادو وغیرہ آپ پر کر دیا گیا ہے یا کر دے گا، تو رک جائیے۔ یہ دو صورتیں جو ہیں یہ ایسی ڈھال ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شیطان آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ آج ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی وہ چھپی ہوئی طاقتیں دریافت کریں گے جو شاید آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے کہ عبداللہ بھائی، جادو کا اور نظر بد کا کیا علاج ہے؟ جواب تو بہت سادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے معجزات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو افضل ترین پناہ کیوں قرار دیا ہے، اور کیسے یہ صورتیں آپ کے گھر کے ارد گرد حفاظتی حصار بنا دیتی ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی حفاظتی حصار بن جاتا ہے اور جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن پاک کی سب سے آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ اتنی پاور رکھتی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ اسے ڈیلی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنے فائدے مل سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھ پر کوئی جادو کرنے والا ہے، یا میرے پیچھے کوئی حاسد لگا ہوا ہے، یا کوئی نظر بد لگاتا ہے، یا پھر میں کوئی چیز لیتا ہوں تو وہ ایک ہی نظر سے دیکھے جاتا ہے، یا میرے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، یا ہر وقت میں زیادہ سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں میں جلن ہونے لگتی ہے، میری آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، یہ نظر کی نشانیاں ہیں، یا میرا سر بھاری ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ہم جادو کی بات کرتے تو جادو میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ برے خواب آتے ہیں، سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اکائیاں آتی ہیں، جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ یقین کیجئے، سچ بتاؤں، اگر میں نے اپنا علاج جو کیا، الحمدللہ میرے حضرت نے جو مولانا شمس الرحمن دامت برکاتہم نے مجھے جو پڑھنے کے لیے دیا، ان صورتوں میں جو شامل ہے یہ دو صورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ نہیں چھوڑنا، آپ نے بیٹا اسے چھوڑنے کی غلطی مت کرنا، یہ آپ کا حفاظتی حصار بنا دے گی، یہ ڈھال بن جائے گی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کھولیے اور آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں، اور یہ کافی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، آپ اسے جب کھول کر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ جنات سے بچنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف نظر سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے آپ یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اس میں یہ سب چیزیں تو شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جادو کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ بیماریاں جو ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں کہ یار ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، تو بھائی اس کا علاج جو ہے نا سورۃ الفلق سورۃ الناس سے ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے میں تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن دیکھا جائے ان کی پاور حد سے زیادہ، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا اتنی زیادہ پاور ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صورتوں کو پڑھ کر اپنے جادو کو ختم کروایا تھا۔ بعض لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی پاور رکھتی ہے یہ صورتیں، انہیں یقین نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کو برے خواب آ رہے ہیں، یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، ہم برے خواب کی بات کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو برے خواب آتے ہیں، تو آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ آپ یقین کیجئے 3 دن بعد ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے برے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو نظر بد لگ چکی ہے اور آپ کو لگتا ہے کوئی حاسد آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہو، یار ایک بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار وہ میری چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے اور میں اس سے بڑا پریشان ہوں، آپ سورۃ فلق سورۃ ناس پڑھیے، آپ اپنے اوپر دم کیجئے۔ اسی طرح اگر ہم جادو کی بات کریں، اسی طرح ہم جنات کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اسے پڑھنے کے لیے، اسے پڑھتے ہیں ہم جب، تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے اور اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ یہ صبح شام کا عمل ہوتا ہے اور اس کے بے انتہا نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔
حالانکہ دیکھا جائے میں روحانی عامل نہیں ہوں، میں روحانی علاج نہیں کرتا، لیکن اگر میرے پاس ایسے میسیجز آتے ہیں، ایسے واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں، میرے حضرت مولانا شمس الرحمان دامت برکاتہم نے جو مجھے صورتیں پڑھنے کے لیے دی تھی وہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اور ایسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار صرف چند لوگ نہیں، سمجھ لیجئے 200 400 500 1000 لوگ تو ہوں گے جنہیں یہ پڑھنے کے لیے میں نے بھی بتایا، اور وہ سارے معاملات سے باہر آ گئے، اور سب سے بڑھ کر عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیا انہوں نے. بھائی جب آپ ایک بات سمجھ لیجئے آپ کا علاج قرآن پاک سے ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جسمانی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، اور جو جسمانی بیماریوں کے لیے جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیے. لیکن اگر آپ کا روحانی مسئلہ ہے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز کے سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹرز ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو آپ جو ہے روحانی علاج کے لیے جو صورتیں ہیں وہ آپ پڑھیے، پانی پہ دم کریے، پی جائیے، اپنے اوپر دم کیجئے، صبح شام پڑھیے. آپ دیکھیں نا جس طرح سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حکم ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کون فرما رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں تو اس پر یقین رکھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. یقین کیجئے ہمارا روز کا معمول ہے، میں گھر میں بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں، روزانہ سونے سے پہلے ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور 3 بار جو ہے معوذتین جسے کہا جاتا ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کرو. اللہ پہ بھروسہ کر لو، پھر کچھ نہیں ہوتا، آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. یہ جو آپ پر کچھ بھی چکر چلانے کی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی معاملات کر رہے ہیں، آپ کے اوپر جادو کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کچھ بھی غلط کام کر رہے ہیں، یہ سب نقصان میں خسارے میں خود ہی آ جائیں گے. جو انہوں نے کیا ہے ان کے اوپر ہی پلٹ جائے گا. یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب بندہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتا ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ خود کہیں گے کہ عبداللہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اتنی پاور ہے. ہر طرح کے معاملات کے لیے سب سے بیسٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ روحانی معاملات کے لیے اس سے بیسٹ کوئی صورتیں ہوں گی. ہے پورا قرآن پاک شفا ہے بھائی، پورے قرآن پاک میں شفا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جو آج کل معاملات ہیں جادو وغیرہ کے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، جنات، آسیب، اثرات، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پر جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس طرح عاملوں کی دکان بڑی چمکتی ہے اور بڑی چلتی ہے اور بڑا تگڑا پیسہ لے رہے ہوتے. تو بھائی اپنا علاج خود کیجئے، اپنے اوپر پڑھ کر خود دم کیجئے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان آیت کے ترجمے جو ہے نا کیسے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں جو گرے لگی ہوتی ہے، گروں میں دم کرنے والوں کی شر سے. اب یہ گروہ میں دم کرنے والے کون لوگ؟ یہ جادوگروں کی بات ہو رہی ہے، جو یہ تعویذات بناتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہ. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سمجھیے اس کا ترجمہ کتنا پاورفل یہ صورت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. یعنی اس میں جادو کی بھی بات آ رہی ہے، حسد کرنے والوں کی بھی بات آ رہی ہے، نظر بد کی بھی بات آ رہی ہے. اسی طرح سے ہم سورۃ الناس کے بارے میں بات کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جب وہ وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے. اب یہ وسوسے کون ڈالتا ہے ہمارے دل و دماغ میں؟ برے خیالات کون ڈال رہا ہے؟ ہمیں تکلیف کون پہنچا رہا ہے؟ بری بری جو غلط طریقے سے ہمارے دماغ کو خراب کر رہا ہے، ہمیں برے خیالات، جس سے ڈاکٹر کہتے ہیں انزائٹی وغیرہ. یار یہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کون ڈال رہا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، جس سے ڈاکٹرز کہتے ہیں فوبیا والی بیماری، انزائٹی. یہ کون کر رہا ہے؟ سانس پھول جاتا ہے، ہماری دھڑکن بڑھ جاتی ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ تو یہ بہت پاورفل صورت ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہی بات کون کر رہا ہے؟ یہ کون وسوسے ڈال رہا ہے؟ برے خیالات کون ڈال رہا ہے؟ من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے.
آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ان 2 صورتوں کے مطلب بھی میں نے آپ کو ترجمے بھی بتا دیے اور پوری طرح سے بھی بتا دیا کہ کتنی پاورفل ہیں یہ صورتیں۔ اس لیے آج سے ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، اور اگر آپ اور صورتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں ہر ایک صورت کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔